قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق اللہ مولانا العظیم. میں نے آج سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی جو پہلی صورت ہے یعنی جہاں سے 28واں پارہ شروع ہے تو وہ ہے سورہ مجادلہ. تو اس کی آخری آیت جو آیت نمبر 22 ہے، اس آیت کریمہ کو آج میں نے عنوان کس لیے بنایا ہے کہ چونکہ یہ مہینہ سفر کا ہے اور ہم لوگ اللہ کا شکر ہے بزرگوں کے ماننے والے ہیں. ہمیں ہمارا یہ ایمان ہے کہ دیتا تو اللہ ہی ہے مگر اللہ کی عطا سے، اللہ ہی کے دیے سے بزرگان دین کے وسیلے بھی ہمیں کام آتے ہیں. یعنی ان کے وسیلے سے اللہ کی رحمت اور اس کی نعمت و برکت ہمیں جلدی حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے ہم بزرگوں کا وسیلہ مانتے بھی ہیں اور انہیں وسیلہ بناتے بھی ہیں. تو چونکہ اس مہینے کی 25 تاریخ کو عربی کی 25 تاریخ یعنی 25 صفر آج سے تقریباً 118 سال پہلے بریلی شریف کی سرزمین پر 25 صفر کو 2:38 پر ایک اتنی بڑی شخصیت کا وصال ہوا تھا. اتنی بڑی ہستی تھی کہ وہ دیکھنے میں تو ایک انسان تھے مگر ان کا اگر کام دیکھا جائے کہ انہوں نے کام دین کا کتنا کیا اور دین کی خدمت کتنی کیا، انہوں نے کتابیں کتنی لکھی، فتویٰ کتنا لکھا. اگر ان کا کام دیکھا جائے تو لگتا ہے وہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک جماعت تھے. اکیلے وہ ایک جماعت ہے، بلکہ یہ بھی ایک چھوٹی بات ہے. بڑے بڑے علماء کی ایک جماعت مل کر بھی پوری زندگی دین کی اتنی بڑی خدمت نہیں کر پاتی ہے جتنا تنہا اعلیٰ حضرت نے کام کر دیا. تو اس لیے ان کو ایک جماعت کہنا بھی چھوٹی بات ہے. سینکڑوں علماء نے وہ کام نہیں کیا اور کر بھی کیسے سکتے ہیں. اللہ جس سے جتنا کام لیتا ہے بندہ اتنا ہی کر سکتا ہے. انہی بندوں میں، ہمیں اور آپ میں
اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو چن لیتا ہے، یعنی وہ اپنی مشیت سے، خود اپنی چاہت سے کچھ بندوں کو ایسے چن لیتا ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے اور وہ ہزاروں کے برابر کام کر جاتا ہے۔ تو جو ایسے بندے آئے دنیا میں، انہی بندوں میں ایک بندے کا نام ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ہزاروں کا کام کیا۔ ان کا کام سمندر ہے، ہم جو کچھ بیان کریں گے وہ اسی سمندر کا کچھ قطرہ سمجھیے، ورنہ یہ مکمل بیان نہیں ہے، وہ سمندر ہے۔ آپ اگر ان کی زندگی پر غور کریں تو ایسا لگے گا کہ اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی ہی کرامت ہے۔ پیدائش سے لے کر کے وصال تک جو 68 سال زندگی، وہ پوری زندگی کا ہر گوشہ، جس گوشے کو ہم پڑھتے ہیں تو حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، چونکہ اس آیت کا تعلق جو میں نے پڑھی ہے 28ویں پارے سورہ مجادلہ کی آخری آیت نمبر 22، اس آیت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اسی آیت سے اپنی ڈیٹ آف برتھ نکالی، یعنی جو اعلیٰ حضرت 1272 ہجری میں 1272 ہجری میں 10 شوال عید کی 10 تاریخ تھی، اور 1272 ہجری ابھی 1447 ہجری چل رہی ہے، تو 1272 ہجری میں 10 شوال کو بریلی شریف میں آپ پیدا ہوئے۔ اس آیت کریمہ کا پہلے آپ ترجمہ سنیں، پھر اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کی طرف سے وہ چنے ہوئے تھے، کہ دیکھیے اسی آیت سے ان کی تاریخ پیدائش کی نکلتی ہے۔ اللہ فرماتا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ پر حقیقت میں ایمان رکھتے ہیں، اللہ رسول پر، جن کا ایمان درست ہے اور جن کا ایمان مکمل ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ اللہ اور رسول کے دشمن سے دوستی نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ دو چیزیں اکٹھا نہیں ہوگی، جیسے آگ اور پانی نہیں اکٹھا ہوتی، ایسے اللہ اور رسول پر آپ کا ایمان بھی ہو اور اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت بھی ہو۔ اللہ اور رسول پر اگر آپ کا ایمان ہے تو آپ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کر سکتے ہیں، ان سے آپ کا گہرا تعلق نہیں ہوگا، ان سے آپ کا رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ وہی پہچان بتا رہا ہے کہ ایمان والوں کی پہچان کیا ہے، کہ جو اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے۔ آگے فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے سگے باپ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ان کے سگے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے، گستاخ ہے، یا اللہ اور رسول کے پر ایمان صحیح نہیں رکھتا، ان کی گستاخیاں کرتا ہے، چاہے ان کا سگا باپ ہو تو اپنے سگے باپ سے بھی وہ رشتہ نہیں رکھیں گے اگر ایمان صحیح ہے تو، اور اگر ایمان ہی ڈگمگ ہے تو وہ یہ دیکھیں گے ہمارا باپ ہے، ہم باپ کو کیوں چھوڑیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ باپ کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ یہ بہت بعد میں ہے، ہمارا بنیادی رشتہ اللہ اور رسول سے ہے۔ یہ تو رشتے اس نے بنائے اپنے کرم سے، تو ان رشتوں کا احترام ہے، مگر کب ہے؟ اللہ اور رسول کے رشتے کے بعد۔ تو اگر کسی کا سگا باپ
گستاخ رسول بن جائے، گستاخ خدا بن جائے، کسی کا سگا بیٹا اللہ اور رسول کی توہین کر رہا ہو جان بوجھ کر، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر ایمان مکمل ہے تو وہ ایسے باپ کو بھی چھوڑ دے گا اور ایسے بیٹے کو بھی چھوڑ دے گا جو اللہ اور رسول کا گستاخ ہو۔ پھر آگے خدا کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ کون لوگ ہیں جو گستاخ باپ کو بھی چھوڑ دے اور گستاخ اولاد کو بھی چھوڑ دے اللہ رسول کے لیے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ زبانی دعوے والے لوگ نہیں کہ صرف زبان سے وہ کہتے ہو میں مسلمان ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایمان کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ جیسے پتھر میں لکیر ہوتی ہے ایسے ان کے دل میں ایمان نقش ہو گیا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ایسے لوگوں کی مدد اللہ فرشتوں سے بھی کر دیا کرتا ہے۔ بظاہر کوئی نہ ہو اور کسی بڑے مسئلے میں پھنس جائے تو ایسے کامل مومنوں کی مدد اللہ فرشتوں سے کرتا ہے۔ کیا بدر میں فرشتوں سے مدد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ 313 ہزاروں پر کیسے بھاری ہوئے تھے؟ فرشتوں کے ذریعے ہوئے تھے۔ تو وہ وہی لوگ تھے جن کے دل میں ایمان پتھر کی طرح نقش ہو گیا تھا، وہ صحابہ تھے نا، تو سارے صحابی یہی ایمان والے تھے۔ تو اللہ فرماتا ایسے ایمان والوں کی مدد اللہ فرشتوں سے کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ مرنے کے بعد ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا کہ وہاں باغ اتنے اچھے ہوں گے کہ اوپر پیڑ ہوگا نیچے نہر جاری ہوگی، اللہ ایسے جنت میں ان کو داخل کرے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسے بندوں سے اللہ خوش رہتا ہے اور وہ اللہ سے راضی رہتے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہی ہے جو اللہ کی جماعت ہیں، یعنی اللہ کے ماننے والے یہی لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ یہ جو آپ نے ترجمہ سنا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اسی آیت کریمہ سے میری پیدائش کی تاریخ نکل کے آتی ہے، 1272 ہجری۔ کیا مطلب؟ اس آیت سے ڈیٹ آف برتھ نکل رہی ہے، تو کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں جو کہا گیا کہ کچھ بندے ایسے ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایمان پتھر کی طرح نقش کر دیا، ایسے بندوں میں میرے اعلیٰ حضرت بھی شامل ہیں، یہ مطلب نکلا۔ ایسے بندوں میں وہ بھی ہیں جہاں ان بندوں میں غوث اعظم جیلانی ہیں، جہاں ان بندوں میں غریب نواز ہیں، جہاں ان بندوں میں خواجہ خواجگان ہیں، وہی ان بندوں میں اعلیٰ حضرت بھی ہیں جن کے دل میں ایمان نقش ہے۔ اسی آیت سے ان کی تاریخ نکلی، تو ہم نے سوچا کہ چونکہ یہ مہینہ اعلیٰ حضرت کی نسبت سے ہے اور ان کے عرس کی تاریخ آنے والی بھی ہے، تو اسی مناسبت سے ہم نے سوچا کہ درس بھی ہو جائے اور اپنے بزرگ کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی ہو جائے، اور وہ بھی ایسے بزرگ ہیں کہ اور بزرگوں کی جو عزت کا ہمیں سلیقہ ملا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے ملا ہے۔ ہم سیدوں کا احترام اتنا نہ جانتے، یہ اعلیٰ حضرت کی تحریر کی برکت ہے، اور رسول اللہ کی محبت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، عجب ان کا نرالا انداز تھا، ایسا نرالا انداز تھا حضور سے محبت کرنے کا کہ جو ان کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا وہ بھی عاشق رسول بن جایا کرتا تھا۔
یہ ہم ایسے نہیں بول رہے، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اسی زمانے کے وہ بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے ہم زمانہ ہیں، ایک ہی زمانہ تھا، پیلی بھیت کے رہنے والے تھے، علامہ وسیع احمد محدث صورتی، وسیع احمد نام تھا اور محدث ان کا لقب تھا، بہت بڑے حدیث کے اسپیشلسٹ تھے، علم حدیث کے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے جاننے والے تھے، ماہر تھے، اس لیے ان کا لقب تھا محدث صورتی۔ تو وہ اعلیٰ حضرت کے نہ شاگرد تھے اور نہ ہی مرید تھے، بلکہ عمر بھی ایک جیسی تھی، وہ احباب میں تھے، دوستوں میں تھے اعلیٰ حضرت کے، مگر ایک دوسرے سے اتنی محبت تھی کہ یہ پیلی بھیت سے اکثر ملنے جایا کرتے تھے، بریلی شریف اعلیٰ حضرت سے۔ پھر جب اپنی محفل میں رہتے، یہاں پیلی بھیت میں شاگردوں میں، کہیں میلاد میں، کہیں ذکر میں، کہیں بھی بیٹھک اٹھک میں، ہر جگہ کہیں نہ کہیں سے اعلیٰ حضرت کا ذکر ضرور کر دیتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کے اندر یہ خوبی ہے، اعلیٰ حضرت کے اندر یہ خوبی ہے، اس طرح کی باتیں یہ لایا کرتے تھے۔ ہوتا نہیں، جو آدمی جس سے متاثر ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ اس کی زبان پہ آ ہی جاتا ہے۔ تو محدث صورتی اعلیٰ حضرت سے بہت متاثر تھے، تو ہر جگہ ہر محفل میں اعلیٰ حضرت کا ذکر۔ اس زمانے میں ایک کچھوچھا کے سید صاحب تھے جو اعلیٰ حضرت کے یہاں فتویٰ سیکھنے کا کام کر رہے تھے، فتویٰ سیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے ایک دن محدث صاحب سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ تو مرید ہیں گنج مراد آباد سے، علامہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی اناؤ میں، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے زمانے کے بزرگ ہیں، اعلیٰ حضرت سے ان کی ملاقات بھی ہے، علامہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی۔ تو وہ محدث صورتی انہی سے مرید تھے، اور بخاری شریف جو قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے، اس کو انہوں نے کسی اور سے پڑھا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ نہ اعلیٰ حضرت سے مرید تھے اور نہ اعلیٰ حضرت سے کتابیں پڑھی تھی، لیکن تذکرہ، ذکر نہ وہ اپنے پیر کی اتنی کرتے تھے، نہ اپنے استاذ کی اتنی کرتے تھے، جبکہ پیر کا بہت بڑا حق، استاذ کا بہت بڑا حق، مگر وہ تذکرہ زیادہ تر اعلیٰ حضرت کا کرتے۔ تو کسی نے اعتراض کر دیا وہی سید صاحب نے کہ حضرت آپ مرید تو کہیں اور سے ہیں اور پڑھائی بھی آپ نے کسی اور سے کیا ہے، لیکن تذکرہ آپ زیادہ اعلیٰ حضرت کا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، کہا سنو، مرید ہونے سے ہماری بخشش نہیں ہو جائے گی، مرید تو فیض لینے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیر کے ذریعے جڑ گئے گویا سلسلے سے، اگر آپ عمل کریں گے صحیح تو پیر کے واسطے سے حضور کا فیض ملے گا آپ کو۔ مرید کا اتنے مطلب ہے، پیر ایک آپ کو جوڑ دیتا ہے، کنیکٹ کرا دیا، بس استاذ نے آپ کو پڑھا دیا، معنی مطلب بتا دیا۔ تو محدث صاحب کہتے ہیں نہ مرید ہونے سے ہم بخش دیے جائیں گے اور نہ کتاب پڑھ لینے سے ہم بخش دیے جائیں گے، اعلیٰ حضرت کی صحبت میں ہمیں ایک ایسی دولت مل گئی ہے جو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی صحبت میں بیٹھ بیٹھ کر، ان کے پاس گھنٹوں گھنٹوں گزار کر مجھ کو ایک ایسا نسخہ مل گیا ہے جو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سنو، اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عاشق رسول ہیں، ایسے عاشق رسول ہیں کہ ان کی صحبت میں رہ کر مجھے پتا چلا کہ حضور سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ مرید ہونے سے فیض کا راستہ کھلتا ہے اور حضور کی محبت تو بخشش کی ضمانت ہے۔
تو اعلیٰ حضرت سے بڑی دولت ملی ہے. تو کہتے ہیں اس لیے میں تذکرہ احترام تو پیر کا بھی کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، مگر تذکرہ میں اعلیٰ حضرت کا اس لیے کہ وہ چیز مل گئی ہے جو ہماری بخشش کی ضمانت ہے، وہ ہے عشق رسول. تو آپ دیکھیں اتنے بڑے عالم کتنی بڑی چیز کی گواہی دے رہے ہیں، کتنی بڑی چیز کی گواہی دے رہے ہیں. کوئی آج کا آدمی کوئی بولتا تو کہتے بھئی یہ بڑھا چڑھا کے بول رہے ہیں. اگر ہم جیسے لوگ بولتے کہ ان کی کتاب پڑھنے سے ہمیں عشق رسول مل گیا تو آپ کہتے یہ تو عقیدت میں بول رہے ہوں گے، لیکن یہ وہ بندہ بول رہا ہے جو ان کا ہم زمانہ ہے، جو ہم پلہ ہے. عمر بھی ہے اور وہ بھی علم والے تھے، بہت بڑے علم والے تھے. اعلیٰ حضرت خود ان کی تعظیم بھی کرتے تھے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام میں کرنٹ ہے. کسی نے ہم کو بتایا ان کے نام میں کرنٹ ہے. کیا مطلب؟ کرنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو ہلکا سا بھی کچھ ہوا تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ کہیں انگلی لگ گئی. تو اعلیٰ حضرت کے نام میں اللہ تعالیٰ نے اتنا اثر رکھا ہے کہ بنگال علاقے کے کوئی بڑے عالم تھے، ان سے کسی عام آدمی نے پوچھا کہ حضرت آپ ہم کو کوئی طریقہ بتا دیجئے کہ ہم کیسے کسی کو پہچانے کہ یہ سنی ہے کہ نہیں، ہم کیسے کسی کو پہچانے. آپ لوگ عالم ہیں، دلیل جانتے ہیں، آپ تو پوچھ لیں گے وسیلے کے بارے میں کیا کہتے ہو حضور کے، لیکن ہم لوگوں کو تو اتنی دلیل نہیں، کیونکہ ہم لوگوں سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی حضور کو مانتے ہیں، ہم بھی حضور کو مانتے ہیں، ہم بھی ولیوں کو مانتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تو ساری چیزیں تو سب کرتے ہیں، مگر پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو نہیں ہے سنی. تو ہم کیسے پہچانے کہ وہ سنی ہے کہ نہیں؟ آپ ایسی چیز بتائیے کہ جو کٹھن نہ ہو، زیادہ گہرائی والی نہ ہو، ہمارے عوام کے سمجھنے کی ہو. تو انہوں نے کہا کہ ایک آسان نسخہ دے دیتا ہوں، آپ گہرائی میں نہ جائیے، اس سے یہ نہ بحث کیجئے کہ فاتحہ کرتے ہو کہ نہیں، میلاد کرتے ہو کہ نہیں، سلام کرتے ہو کہ نہیں، یہ سب کچھ نہ پوچھئے، کیونکہ وہ جو جواب ہوگا آپ سمجھ نہیں پاؤ گے. آپ صرف کسی سے رشتہ کرنا ہے کہ اس سے ہمیں رشتہ بنانا ہے اور میں جان لوں کہ یہ سنی ہے کہ نہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کے سامنے آپ اعلیٰ حضرت کی منہ بھر کے تعریف کیجئے، اعلیٰ حضرت کی تعریف کیجئے. اگر سنی ہوگا تو چہرے پہ نور آ جائے گا، اگر وہ سنی ہوگا تو چہرے پہ رونق آ جائے گی سن کر، اور اگر کہیں سے دقت ہے اس کے ایمان میں تو چہرہ بتا دے گا کہ ہے یہ دقت میں ہے، اس کو ہے پرابلم کوئی نہ کوئی، چہرہ بتا دے گا. تو ایسے محفلوں میں بھی ہم لوگ آج بھی چیک کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے نام کو لو تو چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے. تو ان کے نام میں کرنٹ ہے تھوڑا، اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر رکھا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس میں اکثر کوشش کرتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، اور جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور عرسوں میں آپ کسی بھی عرس میں جائیں، واپسی کے بعد شاید آپ اتنا ریچارج نہیں ہو پائیں گے، لیکن بریلی شریف میں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آپ وہاں کل میں شرکت کر لیجئے، اور پھر اپنی آنکھوں سے جو آپ سڑکوں پر منظر دیکھیں گے کہ جہاں تک نظر جائے گی، چاہے جتنی چوڑی سڑک ہو، مگر آپ کو صرف ٹوپی ہی ٹوپی نظر آئے گی. اس وقت دل سے آواز نکلتی ہے اعلیٰ حضرت محض ایک عالم نہیں ہے، یہ خدا کے بھی محبوب ہیں اور مصطفیٰ کے بھی محبوب ہیں. اس وقت پتہ چلتا ہے وہ عجب ذات ہے، سمندر ہے. آپ خود سوچیں کہ جو 6 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر کوئی بڑی ہوتی ہے؟ آج بھی اگر اچانک کسی سے کہہ دیا جائے کوئی بڑا عالم ہو اور تیاری نہ ہو اس کی، اور اس سے کہہ دیں کہ بھئی فلاں ٹاپک پر آپ ذرا تقریر کر دیں، تو ٹاپک شروع تو کریں گے، 2-4 منٹ بولیں گے، پھر کہیں اور چلے جائیں گے.
یعنی بغیر اچھی تیاری کے اچھے لوگ بھی گھنٹہ بھر ایک ٹاپک پر نہیں بول پائیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت کی 6 سال کی عمر تھی اور ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، محلے والوں نے اسٹیج لگایا، کہا کہ کوئی عالم ہے نہیں، تقریر کون کرے گا؟ تو امی جان نے کہا احمد رضا تم کو آج تقریر کرنا ہے، تو حضور کی سیرت پر 2 گھنٹہ تقریر فرمایا اعلیٰ حضرت نے۔ جان سکتے ہیں کہ کیا علم تھا؟ پھر دنیاوی علم تو الگ، دینی علم اس وقت جتنا علم چل رہا تھا، جتنے سبجیکٹ، ہر سبجیکٹ کے صرف جاننے والے وہ نہیں تھے، ہر سبجیکٹ میں وہ امام تھے۔ امام کا مطلب جانتے ہیں، الگ الگ موضوع پر ہمارے علماء امام گزرے ہیں، جیسے فقہ میں یعنی مسئلہ مسائل میں امام اعظم ہے، مسئلہ مسائل میں امام اعظم ہے، اسی طرح تصوف میں امام غزالی امام ہے، منطق فلسفہ میں ارسطو وغیرہ امام گزرے ہیں، تو الگ الگ فن میں لوگ امام ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں ہر علم میں امام تھے، حتیٰ کہ ایک علم میں نہیں، جو دنیاوی سبجیکٹ ہیں، جو خالص یونیورسٹیز اور کالجز کے علم ہیں۔ ایک صاحب میں صرف ایک نمونے کے طور پہ بتا دوں جس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ایک دن بھی اسکول نہ گیا ہو، ایک دن بھی ثابت نہیں کہ اعلیٰ حضرت اسکول میں گئے ہو، انہوں نے کسی مدرسے کی تعلیم نہیں لی، انہوں نے اپنے والد سے پڑھا، اپنے دادا سے سیکھا، اپنے پیر سے کچھ سیکھا، مرزا غلام قادر بیگ تھے ان سے تھوڑا پڑھا، اور ایک مولوی صاحب تھے جو بالکل شروعاتی الف با تا ان سے پڑھا۔ کہیں وہ مدرسے میں نہیں گئے، وہ جو مولوی صاحب شروعات میں جنہوں نے الف با شروع کرایا، انہوں نے ایک دن بلایا، شہزادے تو بتا انسان ہے کہ جنات ہو کہ فرشتہ ہو تم؟ کہا کیوں؟ کہتے مجھ کو پڑھانے میں دیر لگتی ہے، تم کو یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ کہتے الحمدللہ میں انسان ہوں مگر اللہ کا فضل ہے مجھ پر۔ کہتے مولوی صاحب پہلے وہ تھوڑا دیہاتی مزاج تھے، انہوں نے بچپن ہی میں جب الف با تا پڑھا رہے تھے، کسی نے ان کو سلام کیا مولوی صاحب کو، تو انہوں نے کہا جیو بیٹا جیو، تو اعلیٰ حضرت نے اسی زمانے میں کہا کہ حضور سلام کا جواب تو وعلیکم السلام ہے، آپ جیو کہہ رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسکول نہیں گئے۔ ایک صاحب تھے وائس چانسلر علی گڑھ کے، اور وائس چانسلر آپ جانتے ہیں کہ یعنی یونیورسٹی کے سربراہ اعلیٰ تھے، تعلیم امتحان کا پورا نظام ان کے ہاتھ میں تھا، بڑے قابل تھے۔ نام ان کا تھا ڈاکٹر سر ضیاء الدین۔ اس زمانے میں وہ علم کا اتنا شوق تھا ان کو کہ وہ یورپ جا کر 10 سال تک انہوں نے علم ریاضی سیکھا۔ علم ریاضی جس میں حساب کتاب جوڑ گھٹاؤ کا سارا مسئلہ رہتا ہے، تو 10 سال تک صرف اسی کو سیکھا انہوں نے، اتنے بڑے ماہر تھے وہ۔ جب واپس آئے یورپ سے تو ایک دن وہ کسی مسئلے کو لگا رہے تھے، جوڑ رہے تھے، مگر اس میں قانون اور گرامر بھول گئے۔ اب ان کو بڑی پریشانی یہ ہوئی کہ ہندوستان میں کوئی علم ریاضی کا اتنا بڑا جانکار ہے نہیں، میں پوچھوں تو کس سے پوچھوں؟ انہوں نے جرمن جا کے سیکھا تھا یورپ ممالک میں۔ تو جب کئی دن ان کے گزر گئے تو انہوں نے یہ نیت کر لی، مالدار تھے ہی، کہ میں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پھر جرمن جاؤں گا۔ تو ایک دن دینیات شعبے کے ایک پروفیسر تھے وہاں، حضرت سید سلیمان اشرف بہاری رحمت اللہ علیہ، وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے۔ تو ان سے ملاقات ہو گئی ڈاکٹر صاحب کی، تو انہوں نے اپنی پریشانی بتائی کہ ایک قانون بھول گیا ہوں اور کیا کروں، یہاں تو کوئی ایسا آدمی ہے نہیں، تو میں جرمن جانے والا ہوں 2-4 دن میں۔ تو سید سلیمان صاحب نے کہا ٹھیک ہے جرمن جائیں، مگر جرمن جانے سے پہلے بریلی شریف چلے جائیں۔
ہو سکتا آپ کا مسئلہ بریلی، تو وہ ہنسنے لگے کہ خانقاہوں میں ریاضی کا مسئلہ حل ہوتا ہے کیا؟ خانقاہ میں تو ضرب لگایا جاتا ہے، وہاں تو دل صاف کیا جاتا ہے، وظیفہ پڑھایا جاتا ہے، یہ تو مسئلہ خالص دنیاوی تعلیم ہے یہ، تو کیا خانقاہوں میں علم ریاضی کے ماہرین ہیں؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو سید سلیمان اشرف صاحب نے کہا کہ آپ جرمن جا رہے ہیں تو 2 قدم پر بریلی نہیں جا سکتے، جانے میں کیا دقت ہے؟ آپ کو گاڑی ڈائریکٹ ملے گی اور آپ کہیں تو میں ساتھ میں چلتا ہوں، وہاں پہ ہے ایک شخصیت ہے، آپ چلیں، ہو سکتا ہے میرا دل بولتا ہے کہ آپ کی رہنمائی ہو جائے گی، آپ چلیں تو سید سلیمان اشرف صاحب ڈاکٹر صاحب کو لے کر مارہرہ، پھر مارہرہ سے بریلی پہنچے، اور جب بریلی پہنچے تو اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی، اعلیٰ حضرت نے ضیافت کیا، مہمان نوازی کی، پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا ڈاکٹر صاحب زحمت کیسے ہوئی بتائیں، کیسے زحمت فرمایا؟ تو انہوں نے کہا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا آپ فرصت کا وقت نکالیں اور ہم آپ تنہا ہو تو ہم ڈیٹیل میں سمجھائیں آپ کو۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ آپ بتائیں تو انہوں نے کہا وہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز، وہ مسئلہ بہت اہم ہے، وہ گرامر ہے، اس میں سمجھنا پڑے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا بھئی بتانے میں کیا جاتا، آپ بولیں تو کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جیسے میں نے منہ سے نکالا تو ایسا تفصیلی اور ایسا تسلی بخش جواب دیا کہ ایسا لگا کہ 10 سال سے اسی پر وہ کتاب پڑھ رہے تھے، ایسا جواب دیا کہ لگتا ہے وہ ان کا سبجیکٹ ہے اور وہ ان کا فن ہے اور وہ اسی کا مطالعہ ہی کر رہے تھے، ایسا لگا۔ تو کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، تو فوراً میں نے کہا کہ میں نے پڑھا تھا کتاب میں کہ ایک علم وہ ہے جو کتاب سے ملتا ہے اور ایک علم وہ ہے جو اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ آج میں نے دیکھ لیا کہ آپ کو صرف کتاب کا علم نہیں ہے، آپ کو عطائی علم ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت ہے کہ اس زمانے میں کسی بھی فن کا کوئی ہو تو اعلیٰ حضرت ان کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے تو داغ دہلوی نے کہا تھا وہ شعر کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، یعنی آپ جس موضوع پہ آ گئے ہیں، جس چیز میں آ گئے ہیں، اعلیٰ حضرت کا جلوہ اسی میں نظر آیا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ کے ابو حنیفہ ہیں، مگر آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی پوچھے ہندوستان میں ابو حنیفہ کون ہے تو وہ اعلیٰ حضرت ہے، ہندوستان کے ابو حنیفہ اعلیٰ حضرت ہے۔ تو ان کا عرص مقدس آ رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں، میں تو سمجھ لو اپنی نالج کے حساب سے بھی میں شروع نہیں کر پایا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو کیا بتا دوں، وہ ایک سمندر ہے، سمندر ہے، کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ کتنا ان کو علم تھا، ایسا حافظہ تھا کہ نظر پڑ جائے ایک بار، میں 2 منٹ میں، زیادہ ٹائم تو ہو گئے نا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وصیت کی تھی آخری وقت میں، وہ بھی ایک محبت رسول سیکھنے کا ذریعہ ہے، میں اس کو عرض کر دوں۔ اعلیٰ حضرت نے آخری وقت میں بہت ساری چیزیں وصیت کیا، ایک چیز اس میں سے اپنے لیے یہ وصیت کیا کہ میری قبر کو اتنی گہری کر دینا کہ اگر کھڑے ہونے کی ضرورت پڑے تو میں کھڑا ہو جاؤں۔ تو مریدوں نے پوچھا حضور موت کے بعد آپ کھڑے ہوں گے وہاں پر؟ کہ اگر حاجت آ جائے تو کھڑا ہو جاؤں گا، تو میری قبر کم سے کم اتنی گہری کرنا کہ دقت نہ ہو مجھ کو کھڑا ہونے میں۔ تو مریدوں نے کہا حضرت وہ کون سی حاجت پیش آئے گی آپ کو کھڑے ہونے کی اس میں؟ تو فرماتے ہیں سنو، تم کو نہیں پتا کہ جب فرشتے تیسرا سوال کرتے ہیں، فرشتے جب تیسرا سوال کرتے ہیں تو وہ سوال حضور کے بارے میں ہوتا ہے، اور اس سوال میں اشارہ ہے ما کنتا تقول
فی شان حاضر رجل، تو حاضر کا مطلب یہ تو فرشتے اشارہ جب کریں گے کہ اس عظیم ہستی کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے تھے دنیا میں، یہ پوچھیں گے کیا عقیدہ رکھتے تھے، ما کنتا تقول، یہ نہیں کہ تم نے کیا کہہ دیا تھا بلکہ تم ہمیشہ کیا کہا کرتے تھے۔ کبھی ہے کہ پھنس گئے تو کہہ دیا، کسی کے سامنے ہے تو کہہ دیا۔ ایک فرشتے یہ پوچھیں گے یہ نہیں کہ تم نے کیا کہہ دیا تھا ان کے بارے، تم کہا کیا کرتے تھے، اندھیرے میں، اجالے میں، تنہائی میں، اپنوں میں، پرایوں میں۔ ورنہ تو منافق بھی مدینہ کی مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، منافق تو حضور کے درس میں شامل ہوتے تھے، منافق بھی کہتے تھے یا رسول اللہ، مگر جب پھنستے تھے تو کہہ دیتے تھے، اور جب الگ جاتے تھے تو اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے ہم تو مذاق اڑا رہے تھے ان کا۔ تو فرشتے ان سے پوچھیں گے مردے سے ان کے بارے میں تم ہمیشہ کیا بولا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ جب فرشتے مجھ سے کہیں گے کہ اے احمد رضا تم ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، تو میں اور کوئی جواب نہیں دوں گا، اس وقت میں کھڑا ہو جاؤں گا، میں اس وقت کھڑا ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 68 سالہ زندگی میں نے جب بھی سلام پڑھا تو بن دیکھے کھڑے ہی ہو کے پڑھا ہے، میں نے نماز میں بیٹھ کر پڑھا اتحیات میں، لیکن اس کے علاوہ جب بھی سلام پڑھا تو تعظیم میں کھڑے ہو کے سلام پڑھا۔ تو کیا قبر میں حضور موجود رہے اور لیٹا رہ جاؤں گا؟ قبر میں حضور رہے اور لیٹا رہ جاؤں گا یہ میری غیرت گوارا کر ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اگر قبر میں حضور آئے اور فرشتوں نے پوچھا تو وہاں بھی کھڑا ہو جاؤں گا اور کہوں گا فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ، میں وہاں بھی سلام پڑھنے لگوں گا۔ یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ تو یہ عشق ہی کی تو بات ہے، آدمی کو جائیداد کا خیال ہوتا ہے، اپنی اولاد کا خیال ہوتا ہے، وہ قبر میں بھی جا رہے ہیں تو محبت رسول کا خیال ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے صحابہ کے لیے کہا ہے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ کیا مطلب کہ قبر کی جو رات ہے وہ اندھیری ہے اور وہاں چراغ کیا ہے، وہاں چراغ عشق رسول ہے۔ آپ کی محبت حضور سے کیسی تھی اسی حساب سے آپ کا چراغ کام کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اعلیٰ حضرت کا فیضان عطا فرما دے، اور ان کا عرس آ رہا ہے، مولا تعالی ان کے عرس کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آنے والا جو جمعہ سنیچر ہے یہ ان کے عرس کی تاریخ ہے۔ جو لوگ اپنے ایمان کو ریچارج کرنا چاہتے ہو تو سال بھر کے لیے وہاں جیسے موبائل کے لیے بیٹری ریچارج، جیسے بیٹری سے موبائل ریچارج ہوتا ہے، ایسے اعلیٰ حضرت کے عرس میں جانے سے ایمان ریچارج ہوتا ہے۔ آپ جا سکتے ہیں اور سامنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہ العالمین جو کچھ میں نے ذکر کیا اور تیرا اور تیرے محبوب کا، تیرے محبوب کے محبوب بندوں کا، اور خصوصیت کے ساتھ مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا محدث بہروی بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جو میں نے خراج عقیدت پیش کیا، اور ان کے عقیدت مندوں نے یہ جو شیرینی کا اہتمام کیا ہے، یا اللہ کریم ان تمام چیزوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اس کا ثواب ہم اپنے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ تیرے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ اسے قبول فرما۔ حضور کے تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، شہداء، صالحین، خصوصیت کے ساتھ کنز الکرامت، سراپا استقامت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کرم میں یہ نیاز پیش ہے، یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ جیسے وہاں جانے والوں کو تو اعلیٰ حضرت کا فیضان دے گا، ایسے یہاں سے بھی ان کا ذکر منانے والوں کو اعلیٰ حضرت کا فیضان
فیضان عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم انہوں نے جو حق مسلک دیا ہے اور اپنے قلم اپنی تحریر سے جو اللہ رسول اور بزرگوں کے بارے میں جو لکھا ہے، یا اللہ کریم اسی پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں مضبوطی عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم ہم سب کی موت ایمان پر نصیب فرما، ہمارے دلوں میں بھی عشق رسول عطا فرما، محبت رسول کا نور عطا فرما، بزرگوں کی عقیدت عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمارے بچوں پر بزرگوں کا فیضان نصیب فرما، ہم سبوں کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں آفتوں مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق